أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. سورہ کافرون یہ سورت مکی ہے. اس کی آیات جو ہیں 6 ہیں، رکوع 1 ہے. اس کے شان نزول کے متعلق 3 طرح کے اقوال آتے ہیں. نمبر 1، پہلا قول حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور عاصم بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ کفار مکہ میں سے کچھ سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہم سے مصالحت کر لیں، ہم سے صلح کر لیں. کس بات پر صلح کر لیں؟ اس بات پر کہ ہم 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے. اس پر 1 سال کے لیے ہمارے ساتھ صلح کر لیں. اور طبرانی کی روایت جو ہے وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اولاً تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، مصالحت کر لیں. کس بات پر؟ اس بات پر کہ آپ کو ہم اتنا مال دیں گے کہ آپ بہت مالدار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مکہ میں کوئی مالدار نہیں بچے گا جس سے آپ آگے نہیں نکل جائیں گے. یعنی مکہ میں سب سے مالدار آپ ہو جائیں گے، اتنا مال دیں گے ہم آپ کو، اور آپ جس عورت سے چاہیں گے آپ کا نکاح کروا دیں گے، صرف اس بات پر کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کریں. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر اس طرح کر لیتے ہیں صلح کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں. دوسرا قول یہ ہو گیا. تیسرا قول جو ہے وہ ابو صالح، وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں آپس میں. کس بات پر؟ اس بات پر کہ آپ ہمارے بتوں میں سے کسی ایک بت کو یا بعض بتوں کو ہاتھ لگا دیں، ہم آپ پر یقین کر لیں گے، آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں میں سے کسی ایک بت پر، بعض بتوں پر ہاتھ لگائیں. تو اس کے جواب میں
یہ آیات نازل ہوئیں، سورہ کافرون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اب یہاں پہ تینوں اقوال ہیں، ہو سکتا ہے تینوں اقوال کے مطابق واقعات بھی پیش آئے ہوں، کیونکہ تینوں آپس میں متضاد نہیں ہیں، کوئی مقابل نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ مترادف ہیں تینوں اقوال۔ ہو سکتا ہے تینوں واقعات پیش آئے ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مصالحت نہ کی جائے، یہ صلح جو کفار کے ساتھ کفار پیشکش کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے روکنا تھا۔ یہ صورت بہت فضیلت کی حامل ہے، اس صورت کی فضیلتیں بھی بہت ہیں اور خاصیتیں بھی بہت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صورتیں بہت اچھی ہیں جو فجر کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ کون سی دو صورتیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ ایک اور روایت ہے، اکثر صحابہ اکرام سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد جو دو سنتے ہیں ان دو سنتوں میں ان دو تلاوتوں کو زیادہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ کون سی دو صورتیں؟ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے زیادہ سنا ہے، فجر کی سنتوں میں بھی اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 دن، ایک روایت میں ہے کہ 1 ماہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں یہ دونوں صورتیں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون سی دو صورتیں؟ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اور اسی طرح بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی دعا بتلا دیجئے جو ہم سوتے ہوئے پڑھ لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کافرون پڑھو، سورہ کافرون کی تلاوت کرو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آخر تک یہ سورت سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتلا دوں کہ تم اپنے سفر میں اپنے ساتھیوں سے خوشحال بھی رہو اور بامراد بھی رہو۔ تو حضرت جبیر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بتلا دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری 5 صورتیں سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 5 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں تھا تو مالدار، لیکن جب میں سفر پہ جاتا تھا تو میری حالت فرسودہ ہو جاتی تھی، میرا زاد راہ کم پڑ جاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مجھے یہ تعلیم دی، میں نے اس تعلیم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں بھی برکت دی، میرا زاد راہ بڑھنے لگا اور میں دوسرے ساتھیوں سے خوشحال بھی ہو گیا۔ یعنی اس کی بہت فضیلتیں ہیں، ان 5 صورتوں کی تو ہیں ہی ہیں، بالخصوص سورہ کافرون کی۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور نمک منگوایا، اور اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ بچھو نے کاٹا تھا اس پر لگاتے اور ساتھ سورہ کافرون پڑھتے، سورہ کافرون کی تلاوت کرتے۔ یعنی یہ بیماری کا علاج بھی ہے ایک لحاظ سے سورہ کافرون کی تلاوت۔ حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق دو کام نہیں کر سکتا، منافق شخص دو کام نہیں کر سکتا۔ کون سے دو کام؟ فرمایا چاش کی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام منافق جو ہے سورہ کافرون کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون یہ شرک سے براءت ہے، شرک سے براءت ہے اس میں، سورہ کافرون اس میں شرک سے براءت ہے، یعنی اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے، اس لیے جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ وہ شرک سے اپنی براءت کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی فضیلتیں حاصل کرنے کی اور اس کی خاصیتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔